مدد سے ان قاتلین تک عموماً پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح ابھی والد کے بعد ان کے بیٹے بھی اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں، اور جن لوگوں نے قتل کیا ہے والد کے قاتل مشخص نہیں ہوئے کون تھے، لیکن بیان نہ کرنا، اناؤنس نہ کرنا، مشخص نہ کرنا معلوم ہونے کے باوجود یہ خود ایک بیان ہوتا ہے کہ کون ہوگا پیچھے کار فرما، لیکن بیٹے کے قتل میں واضح طور پر جو ہاتھ ملوث ہیں وہی ظاہراً باپ کے قتل میں بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ وہی طبقہ جو اسی مدرسے کا فارغ التحصیل ہے، یہیں سے پڑھے ہیں، یعنی طالبان، اور انہوں نے اپنے آپ کو اسی سے منسوب بھی کیا ہے، تعارف بھی کروایا ہے، خواہ وہ افغانستان کے طالبان ہوں یا پاکستان کے طالبان ہوں، جنہیں ریاست نے آج خوارج کا عنوان دیا ہے۔ طالب اسی وجہ سے تھے کہ اسی مدرسے کے طالب تھے، اور اس سے منسلک یا ملحقہ دیگر مدارس کے طالب علم تھے، یہ پڑھتے تھے، اور پھر انہیں جہاد میں اور جنگ میں بطور جنگجو تربیت دے کر شامل کیا گیا۔ ظاہر ہے یہ ساری کارروائی ریاست نے کی تھی، ریاست نے اس وقت یہ مدرسہ بھی اور اس کے علاوہ دیگر مدارس کو بھی جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور ان کی تقویت کی، اور پھر افغانستان جنگ میں مختلف نشیب و فراز آئے، اور اس نشیب و فراز کے باوجود اس مدرسے کے جو فارغ تھے لوگ یا جنہیں تعلیم سے ہٹا کر جنگ میں جہاد کے نام پر شامل کیا گیا، وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے تھے مختلف محاذوں پر، کبھی روس کے خلاف، کبھی امریکہ کے خلاف، کبھی مجاہدین کے خلاف، کبھی افغانستان کے دیگر گروہوں کے خلاف، اور پھر پاکستان میں ریاست پاکستان کے خلاف، افواج کے خلاف، اور حتیٰ ملت پاکستان کے خلاف بھی یہ طبقہ دہشت گردی میں نمایاں رہا ہے۔ اگر ہم مجموعی طور پر دہشت گردی کی تاریخ پاکستان میں دیکھیں تو سب سے زیادہ دہشت گردی اسی گروہ نے کی ہے بنام طالبان، جنہیں آج خوارج کا عنوان دیا گیا ہے۔ خودکش حملے انہوں نے شروع کیے اور قتل عام شروع کیا بچوں کا، اسکول کے بچوں کا، اور بے گناہ لوگوں کا، مخالف مذاہب والوں کا، اپنے مذہب والوں کا۔ کسی کو انہوں نے رحم نہیں کھایا اور کسی کو معاف نہیں کیا، اور آج اپنے ہی استاد یا اپنے استاد کے فرزند یا اپنے ہی محسن کو انہوں نے قتل کر دیا ہے اس حملے، خودکش حملے کے نتیجے میں۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، قابل مذمت ہے، لیکن اس سے بہت کچھ سمجھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اگر ریاستی ادارے یا مذہبی طبقات، شخصیات، تنظیمیں، گروہ سارے اس واقعے کو تجزیہ کریں، تحلیل کریں، اس کے عوامل و اس کے اسباب کی طرف اگر نگاہ ڈالیں تو انہیں اس واقعہ سے بہت سارے حقائق سمجھنے کو ملیں گے۔ یہ بات معلوم ہے، مسلم ہے، یہ بات، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یہ تفکر، جہادی تفکر پاکستان کی پیداوار ہے۔ پاکستان میں بھی ریاست کے ڈیمانڈ پر یہ تفکر پیدا ہوا ہے افغانستان جنگ کے موقع پر، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مدارس اور مذہب کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس وقت جو لوگ ریاست کی اس ضرورت یا تقاضے کے لیے جنہوں نے مثبت جواب دیا اور آمادگی ظاہر کی، انہیں فراوان وسائل دیے گئے، ان کے مدرسے بنائے گئے، ان کو سہولتیں دی گئیں، پیسہ دیا گیا، شخصیات کو دیا گیا، ان کے قائدین کو دیا گیا، جو آج بھی ان کی زندگیوں میں یہ پیسہ نظر آتا ہے۔ آج بھی ان کے اکاؤنٹس میں اور ان کی پراپرٹیز کو دیکھیں
تو کروڑوں اربوں روپیہ یا ڈالر ان کے اس وقت بھی ہاتھ میں یا ان کے قبضے میں یا ان کے خاندان میں موجود ہیں یہ. اور چونکہ خود ریاست بھی اپنے نظریہ اور اپنا مسلک بدلتی رہی ہے، افغان جنگ کے بارے میں بھی اور ملک کے اندر جنگجوؤں کے بارے میں، کبھی انہیں مجاہد کہا ہے، کبھی انہیں اپنا بیٹا کہا ہے، کبھی انہیں قومی سرمایہ کہا ہے، کبھی انہیں اثاثہ کہا ہے، اور مختلف ان کو حکومتوں نے یا جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت رہی ہے انہوں نے اپنی اپنی دید سے یا اپنے ماحول کے مطابق ان کو عناوین دیے ہیں. اور اس میں سیکولر جماعتیں بھی شامل ہیں، اس میں مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے کہ انہوں نے رنگ بدل بدل کے دہشت گردی تک پہنچایا ہے اس سلسلے کو. اور پھر ایک موقع پر جب یہی گروہ جسے آج خوارج کہا گیا ہے، جب ان کی دہشت گردی کا رخ ریاست کی طرف موڑا اور ریاست کی طرف مڑنے کے بعد بھی پشاور اسکول کا واقعہ پیش آیا تو ان کے مقابلے کی ٹھانی گئی ہے. اس سے پہلے چشم پوشی کی جاتی تھی، بلکہ وہ لوگ جو وزیرستان اور افغان سرحدوں پر ان کے مقابلے کے لیے سپاہی اور افیسر جاتے تھے وہ ابھی موجود ہیں. جو ان میں سے زندہ ہیں، کچھ تو شہید ہو گئے، جو موجود ہیں ابھی وہ بتائیں گے آپ کو، ان کے پاس وہ سارے محفوظ ہیں واقعات کہ ان پر افغان بارڈر سے حملہ ہوتا تھا لیکن انہیں اجازت نہیں ہوتی تھی ان پر گولی چلانے کی. یہ وہ پالیسی تھی جو ہماری طرف سے تھی ان لوگوں کے ساتھ نرمی برتنے کی. یعنی جب ان کو روکنے کی بھی کوشش کی گئی تو سختی نہیں برتی گئی بلکہ نرمی برتی گئی. اور یہ نشیب و فراز ہماری ریاستی لوگوں کے اندر تھا، چونکہ پالیسی نہیں ہے بلکہ انفرادی فیصلے ہوتے ہیں. جو بھی کمانڈر آ جائے، جو بھی چیف آ جائے، اس کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، یا وہ جو ٹیم بناتا ہے اس ٹیم کی ترجیحات ہوتی ہیں. ان کی ترجیحات کے معیارات بھی معلوم نہیں ہوتے کہ وہ کس بنیاد پر یہ پالیسیاں بناتے ہیں، اور پھر سارے ملک کو اس کی قربانی بناتے ہیں اور اس کی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں. اس لیے یہ تلخ حقیقت پاکستان کے اندر قائم رہی ہے کہ یہ طبقہ ریاستی پیداوار ہے اور ریاست کے ترجیحات بدلتی رہی ہیں، ریاست کا رویہ بھی ان کے ساتھ بدلتا رہا ہے اور مذہب کو اس میں استعمال کیا گیا ہے. لیکن جو کچھ انہوں نے بنایا تھا، پالا تھا، آخر کار اس نے ریاست اور مذہبی طبقے کو ہی نشانہ بنایا کہ جس کی یہ آخری یعنی ابھی تک کارروائیوں میں سے آج کی کارروائی ہے کہ جن لوگوں نے انہیں بنایا، جن لوگوں نے انہیں تربیت کی، جن لوگوں نے انہیں وسائل دیے، ان کا رخ انہی کی طرف مڑ گیا اور اپنے ہی استادوں کو، اساتید کو اور اپنے ہی قائدین کو مارنا شروع کیا. یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے جو ہم عرصے سے نشاندہی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مذہبی طبقہ، مذہبی ادارے اور مذہبی شخصیات اور مذہبی تنظیمیں ایک بڑی آفت کا شکار ہو گئی ہیں، اور وہ یہ کہ ان پر متشدد طبقہ کا غلبہ ہو گیا ہے. ویسے تو مختلف مزاجوں کے لوگ ہوتے ہیں ان اداروں میں اور تنظیموں میں، لیکن کچھ معتدل ہوتے ہیں اور کچھ متشدد ہوتے ہیں. معتدل علماء اور معتدل قائدین جو ریاست کے ساتھ بھی سمجھوتا کر کے چلتے ہیں، جو باقی گروہوں کے ساتھ بھی قائل ہیں کہ ہم تکفیر نہ کریں یا ہم قتل و غارت نہ کریں، یہ ان کو تحمل نہیں کرتے. متشدد طبقہ اس قیادت کو تحمل نہیں کرتا اور اس کے لیے دھمکی بن جاتا ہے. چند سال سے ہم نے یہ موضوع نشاندہی کی ہے کہ خوارج کی موجودہ قیادت ولی محمد یا ولی جس شخص کا ولی کے نام سے اب مجھے پورا نام یاد نہیں، موجودہ طالبان، تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ یا ریاست کے عنوان کے مطابق خوارج
خوارج زمانہ آج کے خوارج کا سربراہ، جس نے ولی الرحمن زیرن اس کا نام ہے، اس نے چند سال پہلے خط لکھا تھا باقاعدہ پاکستان کے دیوبند کے اکابرین کو، علماء کو، کہ آج جب ہم ریاست پاکستان کے خلاف جنگ میں اور جہاد میں مصروف ہوئے ہیں تو آپ نے ریاست کے خلاف لڑنے کو حرام قرار دیا ہے، جبکہ یہ کارروائی ہم نے آپ ہی کے کہنے پہ شروع کی تھی۔ ان کا باقاعدہ خط نشر ہوا اخباروں کے اندر، جو انہوں نے پاکستان کے ان تمام علماء کو لکھا اور ان تمام اداروں کو جنہوں نے افغانستان میں جہاد کے نام پر ان جنگجوؤں کی تائید کی، مدد کی، فتوے دیے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کے کہنے پر ہم نے شروع کیا، تو آج کیوں آپ ریاست کے حامی اور ہمارے مخالف بن گئے ہیں؟ کیا ہم نے غلط جہاد کیا ہے، یا اس وقت آپ کی تشخیص غلط تھی، یا آج آپ بہرکیف آپ جواب دیں، جس کا جواب دیا پاکستان میں دیوبند علماء اور قائدین نے تحریری شکل میں، مفتیان کرام نے جواب دیا، جس میں نمایاں طور پر مفتی جناب مفتی تقی عثمانی صاحب جو دیوبند کے بڑی شخصیت ہیں، اور اسی طرح مفتی عبدالرحیم صاحب جامعۃ الرشید کے، انہوں نے بھی جواب دیا، اور اس کے علاوہ بھی متعدد علماء نے، خیبر پختونخوا کے متعدد علماء نے باقاعدہ مشترکہ بیانیہ بھی دیا، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا کہ کسی بہانے سے، کسی دلیل سے ریاست پاکستان کے خلاف کارروائی جہاد نہیں ہے، بلکہ یہ فتنہ ہوگا اور یہ بغاوت ہوگی۔ اور اسی وقت ایک اور خط بھی جو میڈیا میں نہیں آیا لیکن یہ باقاعدہ لکھا گیا ہے، طالبان نے اپنے ہم فکر علماء کو، اداروں کو، تنظیموں کو یہ خط بھی روانہ کیا تھا، جس کو نشر نہیں کیا گیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ موجود تھا یہ خط۔ اس میں انہوں نے انہیں واضح طور پر لکھا، خصوصاً افغانستان میں طالبان کے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد یہ خط لکھا گیا کہ ہم پاکستان میں امارت اسلامی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی اپنی اصطلاح ہے، یعنی حکومت اسلامی۔ دو گروہ ہیں متشدد، ایک طالبان کے نام پر جو امارت اسلامی افغانستان میں قائم کیے ہوئے ہیں اور پاکستان میں قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ایک دولت اسلامیہ کے خواہش مند ہیں، حکومت اسلامی، جو داعش کے نام سے معروف ہیں، داعش خراسان اور داعش پاکستان کے نام سے۔ یہ دونوں مسلکی طور پر ایک ہی اعتقاد رکھتے ہیں، دونوں ایک ہی فقہ کے پیروکار ہیں، ایک نظریہ رکھتے ہیں، لیکن حکومت و دولت اسلامی قائم کرنے میں راستے اپنے اپنے انہوں نے انتخاب کیے، اور دونوں کا طریقہ مشترک ہے کہ دہشت گردی کے ذریعے، قتل و غارت کے ذریعے اور ہرج و مرج کے ذریعے سے ہم حکومت اسلامی قائم کریں۔ طالبان نے امارت اسلامی پاکستان قائم کرنے کے لیے جن لوگوں نے سوچا ہوا تھا، انہوں نے اپنے ہم مسلک علماء اور اداروں کو باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ آپ نے ہماری طاقت اپنی طرف مصروف رکھی ہوئی ہے مدرسوں کے اندر، یعنی وہ لوگ جو طالبان کا حصہ ہیں نظریاتی طور پر اور جو یہی چاہتے ہیں، تشدد کے حامی ہیں، دہشت گردی کے حامی ہیں، ان کی بڑی تعداد آپ نے مشغول کی ہوئی ہے۔ طالب علموں کے نام پر، کارکنوں کے نام پر، تنظیموں کے نام پر، ظاہر دیوبند سلسلے کے جو بڑے معروف سلسلے ہیں جن میں ان کے مدارس میں بڑی تعداد ہے اور ان کی مذہبی تنظیموں میں ہے اور ان کے تبلیغی جماعت میں ہے، ان سب کو انہوں نے تنبیہ کی کہ یا آپ باقاعدہ طور پر امارت اسلامی کے پرچم کے نیچے آ جائیں، کھل کے اعلان کریں اپنی جمعیت سمیت، اپنے کارکنوں سمیت، اپنے طالب علموں سمیت، یا پھر یہ کام اگر نہیں کر سکتے، مشکل ہے آپ کے لیے، تو پھر اپنی تنظیمیں ختم کریں، اپنے ادارے ختم کریں اور وہ ہمارے حوالے کریں، اور یہ نفری بھی جو آپ نے انگیج کی ہوئی ہے یہ ساری ہمارے حوالے کریں، چونکہ آپ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کے بقول کہ ہم امارت اسلامی قائم کرنے کے لیے پاکستان میں مصروف ہوئے ہیں، اور جو ہماری فورس ہے، طاقت ہے، جمعیت ہے، وہ آپ نے انگیج کی ہوئی ہے، اس لیے آپ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں،
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دستبردار ہوں، یا ہمارے ساتھ ملیں یا چھوڑ دیں تاکہ یہ جمعیت ہمارے حوالے کریں اور اس کو استعمال کر کے ہم آگے بڑھیں۔ خوب یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک وارننگ ان کو جاری کی، لیکن یہ نشر نہیں ہوئی اور اس کے اثرات ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے رہے ہیں۔ جناب سراج الحق صاحب پر حملہ ہوا بلوچستان میں، اسی گروہ نے کیا، خوارج نہیں کیا۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب پر اور ان کی جماعت پر بہت سارے علاقوں میں، انہی مالاکنڈ اور ان علاقوں کے اندر خودکش حملے ہوئے ان کے جلسوں کے اوپر، اور بڑی تعداد وہاں پر ان حملوں کا شکار ہوئی، جانی نقصان ہوا، اور باقیوں کو بھی انہوں نے تنبیہ کی ہوئی تھی۔ اور اسی سلسلے کا یہ حملہ ہے جو جامعہ حقانیہ کے اندر ان کے سربراہ جناب حامد الحق صاحب پر کیا گیا، اور وہ اس حملے میں نشانہ بنے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک پہلے سے وارننگ تھی کہ ہم یہ کام کریں گے۔ خصوصاً مولانا حامد الحق صاحب انہوں نے ایک کھل کے خوارج کے خلاف، طالبان کے خلاف، یا دوسرے لفظوں میں اپنے ہی مدرسے کے طالب علموں کے خلاف، طالبان کے خلاف، ان کے موقف کے خلاف بیانیہ اختیار دیا۔ ہر ریاست کے ہر بیانیے کی انہوں نے تائید کی، فتویٰ میں تائید کی، یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے کھل کے ریاست پاکستان کا ساتھ دیا، اور جس کی پاداش میں انہیں آج اس حادثے میں نشانہ بنایا گیا۔ خوب ظاہر ہے کہ ریاست کو بھی اس سلسلے میں غور کی ضرورت ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں ایسی شخصیات کو ریاست کے ساتھ رکھیں تو ان کا تحفظ بھی کریں۔ اگر آپ ایسی شخصیات، نمایاں شخصیات کو ریاستی بیانیے کا حامی بنا لیں، ان سے مختلف مواقع پر بیانیہ صادر کروا لیں، دستخط لے لیں، اور پھر جن کے خلاف آپ انہیں لا کے کھڑا کرتے ہیں، ان کے حملوں سے انہیں نہ بچائیں، تو یہ کوتاہی ہے اور اس میں کمزوری ہے۔ یعنی ریاست کا بیانیہ اور ریاست پر اعتماد بھی ان شخصیات کا ختم ہو جائے گا اور کمزور پڑ جائے گا۔ لوگوں نے کہا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے یہ تقاضا کیا ہے کہ ہم جب اعتدال کی بات کرتے ہیں تو متشدد لوگ ہمیں دھمکاتے ہیں، تو جواب میں انہیں بجائے یہ تسلی دینے کے کہ آپ کی ہم حفاظت کریں گے اور آپ کو تحفظ دیں گے، انہوں نے جواب یہ دیا کہ شہید ہونے میں کیا حرج ہے، آپ شہادت گلے لگائیں۔ چونکہ آپ لوگ تقریریں تو شہادت پہ بہت کرتے ہیں، تو اگر ریاست کا ساتھ دینے کے نتیجے میں آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے۔ اگر اس طرح ہے تو تمام شخصیات خطرے میں ہیں، خصوصاً دیوبند کی تمام شخصیات جو ادارے چلا رہے ہیں، جو مدرسے چلا رہے ہیں، جو تنظیمیں چلا رہے ہیں، جنہوں نے مضبوط سلسلے قائم کیے ہوئے، چونکہ پاکستان میں مذہبی طبقات میں سے تشکیلاتی لحاظ سے، تنظیمی طور پر اور حزبی میدان میں دیوبند سب سے مضبوط جمعیت ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ تھوڑے ہیں، بریلوی زیادہ ہیں، لیکن تشکیلاتی لحاظ سے، تنظیمی ڈھانچے اور سٹرکچر کے لحاظ سے ان کے اندر مضبوط ہے یہ عمل۔ ظاہر ہے انہوں نے مضبوط انفراسٹرکچر بنایا ہے، تعلیمی ادارے بنائے ہیں، تنظیمیں بنائی ہیں، اور باقی سلسلہ انہوں نے قائم کیا ہے۔ لیکن آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے ملک کے اندر، اس میں یا یہ لوگ، یعنی اب یہ لا تعلق نہیں رہ سکتے، یہ جتنے ادارے ہیں انہیں دو میں سے ایک کو چننا پڑے گا، یا ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا خوارج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور خوارج کے ساتھ اگر یہ کھڑے ہوئے تو ریاست دباؤ ڈالے گی ان اداروں پر، مدرسوں پر اور قیادتوں پر اور تنظیموں کے اوپر۔ اگر یہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو خوارج ان کو شہید کریں گے، نقصان کریں گے، قتل کریں گے، جیسا کہ انہوں نے یہ کارروائی کر کے ایک طرح کا پیغام تمام قیادت کو دے دیا ہے کہ جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا، یہ ریاست کا حامی ہوگا، اس کی جان خطرے میں ہے۔ تو ریاست کو ان تمام شخصیات کو تحفظ دینا چاہیے، یہ ذمہ داری ہے ریاست کی، ان کے اداروں کو اور ان کی شخصیات کو۔ یہ سلسلہ جیسا میں نے عرض کیا کہ ریاست کی سرپرستی میں افغان جنگ کے اندر شروع ہوا، اور پھر اس نے
کئی رخ اختیار کیے اور آج یہاں خوارج کے روپ میں موجود ہے اور ریاست کے مقابلے میں ہے، اور اس کے متعدد نشیب و فراز ہیں۔ اس میں جو تحولات آئے ہیں، نشیب و فراز آئے ہیں، اونچ نیچ آئی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ شخصیات جو شروع میں جب افغانستان میں یہ مشغول تھے، پیکار تھے، تو ان کے حامی تھے، جیسے اکوڑا خٹک مدرسہ اور اس کی قیادت اور اس کے بانی اور اس کے سربراہ سب ان کے ساتھ تھے، ان کے حامی تھے۔ لیکن جب افغانستان قضیہ ختم ہوا تو ان کے اساتید نے اور ان کے قیادت نے اپنے موقف میں نظر ثانی کی اور انہوں نے ریاست کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنایا، معمول پہ لائے، اور بلکہ ایک طرح سے ریاست کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ لیکن ان کے شاگردوں نے اپنا بیانیہ تبدیل نہیں کیا، استادوں نے تبدیل کر دیا، شاگردوں نے بیانیہ نہیں بدلا، اور وہ ابھی اپنے بیانیے کے اوپر باقی ہیں یہ لوگ۔ اور اسی وجہ سے ریاست نے ان کے بارے میں دو ٹوک اس موقف اختیار کیا ہے، اور ساتھ ان علماء کو بٹھایا ہے اپنے ساتھ، اور ان علماء نے کھل کے ریاست کی حمایت کی ہے، ان معتدل علماء نے، جو ان پر اثر رسوخ بھی رکھتے ہیں، لیکن آج ان کی کارروائیوں کے پاکستان میں ان کے حامی نہیں رہے۔ ان لوگوں کو، ان علماء کو ریاست نے اپنے ساتھ ملایا ہے، لیکن ان کو تحفظ دینے میں ناکام رہے ہیں یا اس کو ترجیح میں نہیں رکھا ہے۔ اور یہ عبرت سب کے لیے ہے، باقی بھی طبقات جتنے بھی ہیں جو اس پہلو سے غفلت برتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، چونکہ مذہب میں تشدد شدت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ پیدا ہوا ہے، سیاست میں بھی آیا ہے، اور مذہب اور سیاست کے علاوہ سماج میں بھی تشدد بڑا ہے پاکستان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر پہلو سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے مزاجوں میں تشدد زیادہ ہوا ہے۔ مثلا یہ تشدد حتیٰ گھروں تک آ گیا ہے، باپ بیٹے کو قتل کر رہے ہیں، بیٹے باپ کو، ماں کو قتل کر رہے ہیں، شوہر بیویوں کو قتل کر رہے ہیں، بیویاں شوہر کو قتل کر رہی ہیں، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، بہنیں بھائی کو قتل کر رہی ہیں، بھائی بہنوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ روز کے واقعات ہیں، کافی ہے کہ ہم اخبار اٹھا کے پڑھیں، آج کے اخبار میں بھی یہی تشدد موجود ہے، دوست دوست کو قتل کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، چھوٹی چھوٹی رنجشوں کے اوپر تحمل کم ہوا ہے، تو سماج کے اندر بھی یہ تشدد بڑھتا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے آپ تشدد پیدا کریں تو اس تشدد کو ایک حد میں محصور نہیں رکھ سکتے، یہ تشدد کی مزاج میں ہے کہ اس میں طغیانی ہے، یہ دوسری سرحدوں میں اور دوسرے علاقوں میں بھی پھیل جاتا ہے۔ آپ مذہب میں تشدد پیدا کریں اور اس کو چھٹی دیں، کھلی چھٹی دیں اور اس سے اپنے مقاصد حاصل کریں، تو سیاست میں حتماً تشدد چلا جائے گا جیسا کہ چلا گیا ہے، اور سیاست و مذہب سے سماج میں چلا جائے گا جیسا کہ آ گیا ہے، اور سماج سے گھروں میں چلا جائے گا جیسا کہ تشدد آ گیا ہے۔ خوب یہ ایک بڑی سماجی الجھن اور بیماری ہے، اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے، اور قومی ارادے کے ساتھ سب اپنا فریضہ ذمہ داری سمجھیں۔ تشدد سے تنگ آ کے ملک سے بھاگ جانا یہ رائے حل نہیں ہے، بلکہ اس اگلی نسلوں کے لیے پرامن ملک بنانے کے لیے اس تشدد کو یہیں پہ روکنا ضروری ہے۔ سیاست کا تشدد بھی، مذہب کا تشدد بھی، قومیات کا تشدد بھی، گھریلو تشدد بھی، سماجی تشدد بھی، یہ روکنا اشد ضروری ہے۔ اس کے بغیر پاکستانی اپنے آپ کو مار دیں گے، نابود کر دیں گے، جس طرح سے کہ بھارت کے بعض لوگ پاکستان کے بارے میں یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ بھارت کو پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے، صرف حمایت کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کی جو اپنے ہی ہم وطنوں کو واجب القتل سمجھتے ہیں، ان کی حمایت کرنی چاہیے، اور وہ لوگ بقدر کافی موجود ہیں۔ لہٰذا یہ جو تشدد کے سامنے تسلیم قیادت ہے، یہ فیصلہ کریں، نظر ثانی کریں اپنے رویے پر، اور متشددین کو غلبہ نہ پانے دیں۔
نہ دیوبند میں متشدد طبقے کا غلبہ ہو، نہ بریلویت میں متشدد طبقے کا غلبہ ہو، نہ شیعہ کے اندر متشدد طبقہ کا غلبہ ہو۔ یہ تشدد پروپیگنڈے کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے، یہ تشدد جھوٹ کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے، یہ تشدد قتل و غارت کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے، یہ تشدد مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے، نفرت اور کینے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس کا باہر اظہار ہوتا ہے۔ اس تشدد کا مقابلہ سب مل کے کریں، یوں نہیں ہے کہ ایک شخص یا ایک فرد یا ایک گروہ تشدد روک لے گا، سب مل کے اس تشدد کا مقابلہ کریں تاکہ یہ سانحہ جو آج دردناک ہوا ہے یہ تکرار نہ ہو، نہ دیوبند میں تکرار ہو، نہ بریلویت میں، نہ تشیع میں، نہ سماج میں، نہ سیاست میں، اور نہ ہی کسی گھر کے اندر۔ اس کے لیے سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا حامد الحق اور ان کے دیگر چند ہم فکر جو شخصیات ہیں، انہوں نے ان خوارج کے ہر اقدام کی مذمت کی ہے، خصوصاً افغانستان میں تعلیم نسواں کے حوالے سے، چونکہ طالبان نے افغانستان میں پابندی لگا لی ہے، اور اس وجہ سے خود طالبان افغانستان دو دھڑوں میں منقسم ہو گئے ہیں۔ حقانی گروپ اور استنگزئی گروپ بن گیا ہے مرکزی قندھاری گروپ، یعنی یا کہیں کابل اور قندھار میں دو طالبان گروپ بن گئے ہیں، جن میں آپس میں اس حوالے سے اختلاف ہے کہ خواتین کو تعلیم سے محروم رکھیں یا نہ۔ قندھاری گروپ جو اس وقت غلبہ ہے وہ حامی نہیں ہے خواتین کی تعلیم کے۔ اس کے لیے پاکستان کی ریاست نے بھی کانفرنسیں کی ہیں، گزشتہ دنوں ہی کانفرنس ہوئی ہے جس میں ملالہ یوسفزئی کی یہ بھی ایک پروڈکٹ ہے مشترکہ پاکستان کی ریاست کا اور بیرونی ممالک کا، جس طرح بہت سارے پروڈکٹس ہیں، مشترکہ کاروائیاں ہیں عرب ملکوں کی، امریکہ کی، یورپ کی اور پاکستانی اداروں کے مشترکہ پروڈکٹ ہیں۔ اسی میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ ملالہ یوسفزئی اور اس جیسے کریکٹر ہیں۔ انہیں بلا کر انہوں نے اسلام آباد میں کانفرنس کی، سعودی عرب کے نمائندے آئے، معتبر عالمی اسلامی تنظیم کے نمائندے آئے، اور انہوں نے ایک بڑی کانفرنس کی، وزیر اعظم بھی اس میں گئے اور ملک کی مؤثر شخصیات بھی اس میں تھیں، حامد الحق صاحب بھی تھے، اور انہوں نے جا کر وہاں خواتین کے بارے میں طالبان کے موقف کی مذمت کی اور تعلیم نسواں کی حمایت کی۔ ظاہر ہے یہ درست موقف تھا ان کا کہ خواتین کو تعلیم سے محروم نہ کریں۔ فساد یا دیگر دلائل کافی نہیں ہیں کہ ہم ان کی خاطر تعلیم سے خواتین کو محروم کریں۔ خواتین کے لیے محفوظ تعلیمی ادارے بنائیں، اور یہ بھی ملک کے اندر پاکستان میں ایسے ادارے موجود ہیں۔ ہم نے بھی ایک خواتین کا محفوظ تعلیمی ادارہ بنایا ہے جو ماڈل بن سکتا ہے پاکستان کے تمام مذہبی طبقات کے لیے، کہ خواتین کے لیے محفوظ تعلیمی نظام کیسے بن سکتا ہے، یعنی مکمل تعلیمی نظام، اعلیٰ تعلیمی نظام ہو، لیکن در عین حال محفوظ بھی ہو، جس میں خواتین کی عصمت اور خواتین کی عفت اور خواتین کی نسوانیت محفوظ ہو۔ اسے آپ اگر ملالہ کے ذریعے کریں گے تو ظاہر ہے یہ خود ایک اشتعال انگیزی ہوگی، جیسا کہ ریاست کر رہی ہے یہ کام۔ اور چونکہ مولانا حامد الحق اور دیگر بزرگان وہ اس میں شریک ہوئے اور انہوں نے حمایت کی، تو آج جو ریاستی ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس وجہ سے قتل کیا گیا ہے چونکہ انہوں نے تعلیمی نسواں کی حمایت کی ہے، اور ممانعت کی جو طالبان نے کی اس کی مخالفت کی ہے۔ اسی وقت سے انہیں دھمکی مل گئی تھی کہ یہ خطرے میں ہیں، لیکن اس کے باوجود، دھمکی کے باوجود بھی ان کی حفاظت نہیں کی گئی اور ان کے مدرسے کے اندر یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ قاتل افغانستان سے آیا ہو یا قاتل وزیرستان سے آیا ہو، چونکہ اس مدرسے کے اندر ان کے حامی خود انہوں نے پیدا کیے ہیں، تو ممکن ہے، احتمال ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کون شخص کیسے آیا۔ جب ریاستی ادارے تفتیش کر کے بیان کریں گے، ان کے والد کی طرح اگر خاموشی اختیار کی، نہ بتایا، تو ظاہر ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور اگر انہوں نے بتایا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ قاتل کون تھا، گروہ کون تھا۔ لیکن یہ احتمال ہے
کہ ان مدارس کے اندر ہی ایسے متشدد اور شدت پسند لوگ ہو سکتے ہیں، وہ ہی اپنے استادوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، جیسا کہ کئی اور مدارس کے اندر یہ احساس جنم لیا ہے اس نے کہ مدارس کے طلاب ہی تشدد پہ مائل ہیں، اور انہوں نے اپنے استادوں کو، اپنے مفتیوں کو دھمکیاں مدرسے کے اندر دی ہیں متشدد گروہوں نے. تو ظاہر ہے یہ ان کی بھی کارروائی ہو سکتی ہے. بہرکیف اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ اگر یہ لوگ ریاستی بیانیے یا تعلیم نسواں یا جو بھی موضوع ان کو دیا جاتا ہے اور یہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو ریاست کو بھی ان کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے. ان کو حفاظتی دستے، پولیس، رینجرز ان کو فراہم کیے جائیں. ایسے لوگوں کی حفاظت کی جا رہی ہوتی ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے ذرا زندگی میں کسی سے بھی خطرہ نہیں ہوگا، چونکہ وہ ایسا کوئی خطرناک کام کرتے ہی نہیں ہیں جن کو تحفظ دیا جا رہا ہے. لیکن یہ لوگ جو ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، تو ان کی حفاظت بنتا ہے، ریاست کا فریضہ بنتا ہے. بہرکیف میں یہ عرض کروں گا کہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ، ان کی حفاظت کی جائے، اور اسی طرح مولانا عبد الرحیم صاحب جامعۃ الرشید والے، ان کی حفاظت کی جائے. یہ قتل علامت ہے کہ ان کی جانیں بھی خطرے میں ہیں، چونکہ وہ بھی وقت پڑنے پر ریاستی بیانیے کی حمایت کرتے ہیں اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جس سے ان کو بھی یہ خطرہ ہے. بہرکیف آج کا واقعہ پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک تکلیف کا باعث بنا ہے، اور ہم ان کے لواحقین، بازماندگان، ان کے ادارے کے تمام افراد کو مجدداً تعزیت و